السلام علیکم دوستو، تعلیم اور تعلیم کی اہمیت کی جب بھی بات کی جائے تو ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد نام ذہن میں آتا ہے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ڈاکٹر رضوی سر موجود ہیں، تو آئیے جانیں دا اسٹوری آف اے گریٹ فریڈم فائٹر اینڈ ریولیوشنری کی کہانی ڈاکٹر ایچ رضوی کی زبانی۔ ویلکم ٹو آل ویورز، سبھی درشکوں کو میری طرف سے ہاردک سواگت یا خوش آمدید ہے۔ ہم آپ سبھی کو جو ہمارا اس پروگرام میں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہندوستان کی آزادی میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑے فریڈم فائٹر، سوتنترتا سینانی اور ایک جنگجو مولانا ابوالکلام آزاد تھے، اور یہ دیکھنے پر کہ مولانا آزاد نے کس طرح سے بھارت کی آزادی میں اپنے پرانوں کو، اپنی زندگی کو نچھاور کر دیا، آج ہم ان کی ایک انٹروڈکٹری یعنی شروعاتی ان سے تعارف کرانے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہ پسند کریں، اور پھر ہم ایک سیریز کی طرح ان پہ جو ان کا پارٹیسپیشن، یوگدان ہندوستان کی آزادی میں رہا ہے اس پہ جب تک بولتے رہیں گے، آسان زبان میں یعنی ہندوستانی زبان میں۔ تو یہ میرے ساتھیوں، میں سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو پہلے انٹروڈیوس کرا دوں۔ میں ڈاکٹر افروز الحسن رضوی، ایم.اے ہسٹری، پولیٹیکل سائنس، انگلش، ایم.ایڈ اور پی ایچ ڈی میں نے ماڈرن ہسٹری سے ریلیٹڈ ٹاپک پہ کیا ہے۔ میرا جو ٹاپک تھا ہندوستان کی آزادی سے ریلیٹڈ ہی ایک مہان کرانتکاری کا تھا کہ رول آف مولانا ابوالکلام آزاد ان نیشنل موومنٹ آف انڈیا۔ ابوالکلام آزاد کا کیا یوگدان تھا، تعلیمی و غیر تعلیمی کی شکل میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارا اتہاس کیا ہے، ہماری ہسٹری کیا ہے، کون سے ایسے لوگ تھے جو ہندوستان کی آزادی میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا بغیر کسی لالچ کے، فائدے کے۔ آج جیسے حالات نہیں تھے۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت ہی کم عمر میں ہی ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا، کیونکہ اس مہینے میں اس لیے بھی بتانا ریلیونٹ ہے، میرا خیال ہے کچھ سمبندھت جسے کہا جا سکتا ہے کہ 22 فروری کو مولانا ابوالکلام آزاد کا 22 فروری 1958 عیسوی کو مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال یعنی دیہانت ہو گیا تھا۔ تو یہ مہینہ ان کی برسی منانے کا بھی ہے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد پہ ہم لوگوں نے بڑا کام کیا ہے، لیکن زیادہ تر ایسا دیکھا گیا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد پہ سرکاری کام ہوا ہے، اس میں کوئی بہت لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ کام کیا، پیسے آ گئے، لائبریری میں چلی گئیں، اور پھر اس کو پروموٹ کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ ہم نے ایک مشنری زیل سے کیا اور یہ سوچ کر کیا کام کہ ہندوستان کی آزادی میں مولانا ابوالکلام آزاد کا بہت ہی اہم رول تھا۔ اگر کسی سے زیادہ نہیں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مولانا آزاد کا رول کسی سے کم بھی نہیں تھا۔ جب ہم اتہاس کے پنوں پر جاتے ہیں، تاریخ کے کو دہراتے ہیں، پڑھتے اس کو ہیں، ریوزٹ کرتے ہیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر ہمارے فریڈم فائٹرز انگریزوں کے ذریعے پڑھے لکھے تھے، انگلش بھاشا میں پڑھے لکھے تھے، بار اطلاعات کیے ہوئے تھے، اور شروعاتی دور میں وہ برٹش سپورٹرز بھی انہیں کہا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر مہاتما گاندھی جی کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ وہ جب بوہر کی جنگ چل رہی تھی ساؤتھ افریقہ میں، تو مہاتما گاندھی جی ریڈ کراس میں ساؤتھ افریقن یعنی برٹشرز کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں ان کی ہیلپ کر رہے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب وہ 1915 عیسوی میں بھارت آئے تو اس وقت ورلڈ وار چل رہا تھا فرسٹ، تو اس میں انگریزوں کی مدد کے لیے بھارتیوں کو انگریزی
सेना की सहायता के लिए भारतीयों को उत्साहित करने के लिए बुलाया था कि वो कि लोगों से कहें कि भारत के सेना में शामिल हो। इसी वक्त उनको पता चला कि रांची में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नाम का एक शख्स जेल में है। ये भी पता चला कि वो अल हिलाल और अल बलाग के लिखने के जुर्म में उनको जेल दी गई है। उन्होंने बहुत कोशिश की, महात्मा गांधी ने लिखा है कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो मौलाना आज़ाद से मुलाकात कर लें, लेकिन जेलर ने उन्हें मिलने नहीं दिया। तो इसी तरह से जब और बातों पे गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि मौलाना आज़ाद का हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बढ़ चढ़ कर रोल था। धीरे धीरे हम उनके बारे में बताते जाएंगे, और यहाँ पर फ्रेंड्स मीडिया विज़न के शाहिद भाई ने हमें यह मौका दिया है कि आप मौलाना आज़ाद के बारे में जब तक कुछ ना कुछ बताते रहें। और ऐसा नहीं है कि कोई इर्रेलीवेंट हो, ये रेलीवेंट होगा और आपकी पढ़ाई से ताल्लुक़ रखेगा, स्पेशली जदीद भारत यानी मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के इतिहास से। और इसमें यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज और बहुत से और एग्ज़ामिनेशंस में भी सवाल जब तक मौलाना आज़ाद के बारे में पूछे जाते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। बहुत शॉर्ट में बताया जा सकता है कि मौलाना आज़ाद के जब वालिद यहाँ से हिंदुस्तान से हालात ख़राब थे, हिजरत करके वो सऊदी अरब चले गए, तो वहाँ एक जगह है किदवा, वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया। और फिर तो इनकी यहाँ पे एक और चीज़ रेलिवेंट है कि मौलाना आज़ाद की जो वालदा थी वो एक अरबी थी, बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर की बेटी थी। तो उनके वालिद साहब मौलाना खैरुद्दीन एक बहुत बड़े स्कॉलर थे ये दीनियात के, और बहुत बड़े नक्शबंदी पीर भी थे, उनके हज़ारों मुरीद थे। और वो तो मुरीद जब तक उनसे रिक्वेस्ट किया करते थे, इल्तिजा किया करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि आप हिंदुस्तान आए, उनकी चोट लग गई थी, से कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। वो कलकत्ता इलाज कराने के लिए आए, और इलाज के दौरान मुरीदों के बहुत आग्रह यानी बहुत ज़्यादा कोशिश करने पर वो हिंदुस्तान में ठहर गए। अब यहाँ पर अजीब बातें कही जाती हैं कि मौलाना आज़ाद ने कोई फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की, मौलाना आज़ाद को इंग्लिश नहीं आती थी, मौलाना आज़ाद को हालांकि ये भी अजीब व गरीब बात है कि जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने जब ये आह्वान किया, आवाज़ उठाई, उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। अंग्रेज़ों ने पूरी कमेटी को, कांग्रेस कमेटी को, वर्किंग कमेटी को पकड़कर अहमदनगर के किले में कैद कर दिया था, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, भारत की एक खोज। तो उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मौलाना जवाहरलाल नेहरू ने जिक्र करते हुए कहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मिस्र की कायरो की यूनिवर्सिटी में, जो एक मशहूर यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की। लेकिन मौलाना ने फिर दोबारा उसकी तरदीद करते हुए लिखा है कि मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी से, अल अज़हर यूनिवर्सिटी इस स्टैंडर्ड की नहीं थी कि जहाँ मैं तालीम हासिल करता। तो मौलाना खैरुद्दीन जो थे वो पीर थे, तो वो नहीं समझते थे कि उस वक्त जो मौजूद एजुकेशन की, तालीम की जो दरगाहें हैं या जो स्कूल्स हैं, पाठशालाएं हैं, जो भी हों, वो इस काबिल नहीं हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जैसी तालीम देना चाहते थे दे सकें। लेकिन उन्होंने अपने घर पर उस वक्त के जो बहुत बड़े बड़े अरबी, फ़ारसी, टर्किश और तमाम ही फ़िलासफ़ी जो रेलेवेंट सब्जेक्ट थे, लॉजिक, तर्कशास्त्र, उसकी उन्होंने तालीम दी, और उन्होंने उसमें एक बहुत बड़ी योग्यता, एबिलिटी
مہارت حاصل کی، لیکن وہ یہی چاہتے تھے کہ مولانا آزاد باہر نہیں جائیں اور گھر کی چار دیواری پہ ہی کے اندر رہیں۔ لیکن جب تک ان کے دوست وہاں سے جو کلکتہ کے تھے ان سے ملنے آیا کرتے تھے، اور جب انہوں نے بتایا کہ انگریزوں کے خلاف لوگ کیسے لڑ رہے ہیں، اور انگریزی تعلیم کا تو نام سنتے ہی مولانا خیر الدین چیخنے لگتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ 1857 کی جنگ میں ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر بہت انگریزوں نے ظلم کیا تھا۔ پروفیسر وپن چندرا نے اپنی ماڈرن انڈیا یعنی آدھنک بھارت میں لکھا ہے، پیج نمبر 248 پہ لکھا ہے کہ 27,000 مسلمانوں کو چاندنی چوک میں پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ برٹش رپورٹرز کا لکھا ہے، جس میں چارلس مشہور ہے، کہ دلی سے لے کر کلکتہ اور دلی سے لے کر لاہور، جہاں جہاں داڑھی والے مسلمان مل جاتے تھے یا جن کو پہ شک ہو جاتا تھا، ان کو مار کر ان پہ لٹکا دیا کرتے تھے۔ لوگوں، اتہاسکاروں کا یا اتہاس کے جاننے والوں کا، تاریخ کے جانکاروں کا یہ کہنا ہے کہ لگ بھگ ہندوستان کی 1/3 پاپولیشن ختم کر دی گئی تھی۔ لال قلعے کے چاروں اور لاشوں کا انبار تھا۔ الہ آباد میں جب کرانتی آئی تو وہاں پہ انگریزی فوج میں شاید 200 سکھ ریجیمنٹ کے لوگ جو اس زمانے میں ہوتے ہوں گے وہ تھے، اور کچھ انگریز تھے۔ وہاں کے مولوی نے بہت ہوشیاری سے خزانہ لے کر دکن کی اور کوچ کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن انگریزوں کا سپریشن، ظلم اپنی کلائمیکس پر، چرم سیما پر پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک ناؤ پہ توپ خانہ رکھ کر جب انہوں نے مارنا شروع کیا ہے تو 100 سال کی لیڈی ہو، عورت ہو، آدمی ہو، اتنا مارا کہ قریب 8 گھوڑا گاڑی 6 مہینے تک لاشوں کو ڈھوتے رہے۔ تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آزادی کوئی آسانی سے نہیں مل گئی، بہت مشکل سے ملی، اور بہت لوگوں نے جانیں دیں۔ اب آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ جو مغل پیریڈ کا ذکر کرتے ہیں، جو کسی بھی پریبھاشا یا ڈیفینیشن کے حساب سے جو بھی ہندوستان میں پیدا ہوا، جو یہیں مر گیا، یہیں کھو گیا، کہیں سے بھی سامان لے کے آیا ہو، وہ نیشنلسٹ جو ہوتے ہیں ان کے حساب سے وہ بھارت کے راشٹر تھے، یہاں کے سٹیزن تھے۔ اور لیکن جن لوگوں نے ہندوستان کا اتنا ظلم کیا کہ 1857 میں لگ بھگ 1/3 پاپولیشن نارتھن انڈیا کی ختم کر ڈالی، توپوں سے اڑا دی، آج وہ ان کی تعریف کرنے میں نہیں چوکتے ہیں، بلکہ چوکتے بھی کیا ہیں، ان کا بھی جو اگر ونش دیکھا جائے تو وہ انگریز ہی تھے، جو آج وہ انگریزوں کی پرشنسا میں لگے رہتے ہیں۔ خیر، اتہاسکار کا یہ کہنا ٹھیک ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی گھٹنا سے نہ سکھی ہونا چاہیے نہ دکھی ہونا چاہیے۔ ایک گھٹنا تھی، گھٹ گئی، اور اتہاسکار کا کام ہوتا ہے، ایک تاریخ نویس کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس یا سننے والوں کے بتائے کہ وہ یہ گھٹنا یہ کیسے گھٹی تھی اور کس طرح گھٹی تھی، اور اس سے اب کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ تو میرے درشکوں، میرے ساتھیوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو پڑھائی ہوئی وہ چار دیواری کے بیچ میں ہوئی۔ جو ان کے ساتھی سبراتو اور بہت سے بڑے بڑے فریڈم فائٹر، وہ انڈر گراؤنڈ فوج کے میں جسے کرانتکاری لوگ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ انگریزوں سے لوہا لے رہے تھے۔ وہ اس میں اپنی دوست کے ذریعے، وہ ہم ذکر کریں گے، نام بتائیں گے بعد میں، چکرورتی سے جا کے انہوں نے ملاقات کی اور اس فوج میں وہ شامل ہو گئے، اور بہت سکرتا سے انہوں نے جنگ کیا۔ اسی بیچ میں وہ پنجاب گئے، اور جب پنجاب سے واپس آئے تو ان کے تمام ساتھی انگریزوں کے ذریعے مارے جا چکے تھے۔ پھر کچھ دنوں کو موقع ملا، انہوں نے عرب ملکوں کا، ترکی کے ملکوں کا اور بہت جگہ انہوں نے دورہ کیا۔ یہ تمام باتوں کا انہوں نے اپنی ایک بک جو انڈیا ونس فریڈم لکھی ہے، اس میں بڑا ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کس طرح سے ان کے جو عرب ریولیشنری تھے، جو ٹرکش ریولیشنریز تھے، کس طرح سے ان سے وہ
प्रभावित या मुतासिर हुए और फिर किस तरह उन्होंने इन्फ्लुएंस हुए, किस तरह अपने हिंदुस्तान के लोगों को, स्पेशली पर्टिकुलरली मुसलमानों को, ये हिंदुस्तान की आज़ादी के जंग में लेकर उन्होंने जो बाद में दो अपने मशहूर रिसाले निकाले जो अल हिलाल और अबलाग के नाम से मशहूर है, उसमें इसका बड़ा ज़िक्र है जो काबिल दीद है, काबिल मुताला है और यानी स्टडी के लायक है, सबको करना चाहिए। और यह भी कहा जा सकता है कि हम बताएंगे कि मौलाना आज़ाद ने किस तरह से कोशिश की अंग्रेज़ी पढ़ने की। शुरुआती दौर में तो खैरुद्दीन बहुत नाखुश थे कि हाँ, जो मैंने आपको पस मंज़र बताया, मौलाना की नाखुशी की वजह यह थी कि जिन अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों का कत्लेआम किया, हर तरह से परेशान किया, पूरे पूरे ख़ानदान लूट लिए, बड़े बड़े ज़मींदार जो थे सब जंगलों में भाग गए थे। तो अब जहाँ पर इतनी नफ़रत थी कि अंग्रेज़ी ज़बान, अंग्रेज़ी भाषा से, उनके कल्चर से मुसलमान बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। तो जाहिर है जब इतनी नफ़रत ऐसे माहौल में थी तो ये भी कैसे मुमकिन होता कि वो अपने बेटे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इंग्लिश पढ़ने की इजाज़त दे। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि बग़ैर अंग्रेज़ी पढ़े इल्म जो है वो अधूरा है, बग़ैर साइंस पढ़े इल्म जो है अधूरा है।